یہ تھوڑی سی تاریخ ہے مدرسے کی، جو بولتے ہیں کہ نہیں مدرسے میں صرف عالم پیدا ہوتے، صرف حافظ پیدا ہوتے، صرف قاری پیدا ہوتے۔ حافظ بھی پیدا ہوتا ہے تو دنیا کا ڈاکٹر بنتا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر، جس کو ڈاکٹروں کا امام کہا گیا، اس کا نام کیا پتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ چائنا جاپان کا ہوگا۔ ڈاکٹر ابو بکر محمد بن زکریا الرازی۔ کہاں کا پڑھا ہوا؟ مدرسے کا پڑھا ہوا۔ دنیا کے اندر سب سے بڑا فلسفی کن کو کہا جاتا ہے؟ بہت بڑے فلسفی تھے امام غزالی کو۔ کہاں پڑھے ہوئے؟ مدرسے کے۔ ان کے دوست تھے ویگیانک، بہت بڑے ویگیانک، ان کا نام البیرونی، وہ بھی مدرسے کے پڑھے لکھے، دونوں ساتھی تھے، امام غزالی البیرونی، ایک فلسفے کا امام اور ایک وگیان کا امام، ایک ہی مدرسے میں۔ وہ تو آزادی کے بعد انگریز جب آیا تب سے مدرسے کا سلیبس الگ ہو گیا، اور سائنس کا، میتھ کا اور ریاضی کا، ان سب کا سلیبس الگ کر دیا گیا، ورنہ ایک ہی جگہ پڑھائی ہوتی تھی ان کی۔ کیوں؟ کیونکہ سائنس بھی قرآن میں ہے، فلسفہ بھی قرآن میں ہے، اور علم ریاضی قرآن میں ہے، علم تجارت قرآن میں ہے، جدید ٹیکنالوجی قرآن میں ہے، ڈاکٹریٹ قرآن میں ہے، سب کچھ قرآن میں ہے۔ قرآن پڑھ کر ہی دنیا کے اندر اتنے بڑے بڑے آوشکار کیے۔ شیمپو یوز کرتے ہیں، کن کا بنایا ہوا؟ ایک عالم دین کا بنایا ہوا۔ کافی یوز کرتے ہیں، کن کا بنایا ہوا؟ عالم دین کا بنایا ہوا۔ گھڑی یوز کرتے ہیں، کن کا بنایا ہوا؟ عالم دین کا بنایا ہوا۔ کیمرہ یوز کرتے ہیں، کن کا بنایا ہوا؟ عالم دین کا بنایا ہوا۔ یہ ہے چیف منسٹر صاحب عالم دین کی تاریخ۔ عالم دین تو کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ وہ عالم کل ہے دنیا کے اعتبار سے، دنیاوی چیزوں کو بھی جان کر بتا سکتے ہیں کہ کیا کرنا ہے نہیں کرنا۔ ہوائی جہاز کا آوشکار کرنے والا وہ اسلام کا جانکار، 4 مرتبہ فیل ہوا، 4 مرتبے میں جا کر کامیاب ہوا ہوائی جہاز کا، the father of aviation۔ اب بتائیے کتنی پرانی اور کتنی بڑی بڑی تاریخ ہے ہماری، لیکن پھر بھی ہم ہی لوگوں کو وہ ٹارگیٹ بنا کر کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں مولانا ہمیں وہ بس مدرسہ نہیں چاہیے، مدرسے میں حفاظ نہیں چاہیے، قراء نہیں چاہیے۔ میری ایک بہت مشہور تحقیق اس کے اوپر علماء کی ہے، میں نے پیش کی ہے کہ MBBS اور MD ڈاکٹر کی کتاب پڑھائی جاتی ہے لندن میں، القانون۔ اس کتاب کو لکھنے والا ایک حافظ قرآن، ان کا نام شیخ حسین ابن علی سینا، اس کو بو علی سینا بولتے ہیں عموماً۔ 11 سال کی عمر میں حافظ بن گئے تھے۔ انہوں نے ایک ایسی بڑی کتاب لکھی، ایسی بڑی کتاب لکھی کہ کیمبرج یونیورسٹی میں MBBS کے نصاب میں داخل، القانون۔ 10 لاکھ الفاظ ہیں، 10 لاکھ، یہ دیکھیں۔ تو اب اگر ہمارے علماء اگر کم بیان کرتے ہیں ان مضامین کو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس قرآن کا مطلب صرف تلاوت ہے، قرآن کا مطلب صرف حافظ پیدا کرنا ہے۔ ارے قرآن میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ساری چیزیں دنیا کی ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک دین اور دنیا سارے نالج آدم کو دیے، اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ سب کے سب آدم کی اولاد ہے، چاہے انگریز ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے مودی جی ہو، چاہے یوگی جی ہو، چاہے لال بجکر وہ 1.5 آنکھ والے بابا ہریدوار کے وہ بھی ہوں، کوئی بھی ہو، چاہے عبداللہ سالم ہو، چاہے مولانا ہو، حافظ ہو، سب آدمی ہے، آدم کی اولاد۔ اسلام میں آدم کی اولاد ہے تو آدمی بول دیتے عموماً، اور منو کی اولاد ہے تو ہندو بھائیوں میں ان کو منشیہ بول دیتے۔ منو بھی آدم کو بولتے ہیں، اور آدم کو ہم لوگ آدم بولتے ہیں، اسی آدم کو سنسکرت میں منو کہا جاتا، اور اسی کو مولانا ارشد مدنی نے پیش کی تھی۔ کچھ لوگوں کے پیٹ میں گڑگڑی پیدا ہو گیا، مولانا نے کیا بات بول دیا، مولانا نے کون سی بات بول دی، مولانا نے آدم اور منو کو ایک کہہ دیا۔ ورڈ ہے، لفظ بدلا ہے، معنی تو ایک ہی ہے۔ مثال کے طور پر دن ہے، نائٹ ہے، لیل ہے، مثال کے طور پر اسی کو انگریزی میں رات ہے بھی تو اس کو کیا بولیں گے؟ نائٹ۔ اسی کو عربی میں کیا بولیں گے؟
लैल बोले, और इसी को हिंदी उर्दू में क्या बोलेंगे, दिन रात बोलते हैं। अब कोई कहेगा कि नहीं रात दूसरे टाइप की होती है, वो जिसमें ज्यादा अंधेरी हो। नहीं जनाब, नाइट उसको बोलते हैं कि जिसमें वो चांदनी हो, ऐसा तो नहीं है। सबका मीनिंग लफ्ज अलग अलग, मीनिंग सेम है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि लफ्ज बदल जाते हैं लेकिन मतलब और मकसद एक ही रहता है। मैं उधर नहीं जाऊंगा, उधर बात करने नहीं जाऊंगा, लेकिन बस मैं इधर आ रहा हूं फिर दोबारा आप लोगों के बाद कि मेरे भाइयों इन मदरसों का रहना बहुत जरूरी है। और मैं पिछले 2 दिन से चंपारण में हूं, मैं देख रहा हूं इधर कुछ मदरसों की हालत बहुत ज्यादा नागुफ्ता भी है, कमजोर है। लॉकडाउन ने तो कमजोर किया, लेकिन उसके बाद भी बहुत मुश्किल से हमारे मदारिस उभर रहे हैं। इन मदरसों को अपनी जिम्मेदारी और अपने दीन का किला समझ करके इनकी मदद कीजिए। अपने जेब खास से महीने में अगर आपका 5,000 रुपए का इनकम है तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आप कम से कम 200 रुपए मदरसे के नाम पर आप लोग महीने का कंट्रीब्यूट कीजिए। आप मर जाएंगे, घर छोड़कर जाएंगे, बाल बच्चे छोड़कर जाएंगे, कोई जमानत नहीं है कि अगर आपका बच्चा नेक होगा तभी कुछ हो सकता। अगर आपका बच्चा नेक नहीं है तो मरने के बाद कोई अज्र नहीं आप पर। लेकिन अगर आप कुछ सदक़ा जारिया करके जाते हैं या कुछ इदारा बना कर जाते हैं या कुछ ताउन करके जाते हैं, अबू दाऊद की हदीस है, औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, या तो नेक औलाद छोड़कर जाएं या आप कुछ ऐसा मदरसा मकतब बना कर जाएं जहां बच्चे पढ़ते रहेंगे, बच्चे जो पढ़ेंगे उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। सिर्फ इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में पढ़िए, परेशानी भी हल और सवाब भी अलग से। जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, अगर किसी के पेट में दर्द हो तो अलम नशरा पढ़ते हैं कि 7 मरतबा उस जगह हाथ रखकर सूरह अलम नशरा पढ़िए तो अल्लाह तबारक व तआला शिफा दे देता है। सूरह अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन इन्न मअल उस्रि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। ये 7 मरतबा पढ़ेंगे तो अल्लाह के हुक्म से शिफा मिल जाती है। लेकिन अगर मैंने पढ़ा है तो मुझे 2 चीज, एक तो शिफा मिल गई और दूसरा फायदा ये हुआ कि एक हर्फ पर 10-10 नेकी मिली। 2 फायदा, एक शिफा एक नेकी। अब हमारे हिंदू भाई अगर कहेंगे कि भाई उनके पेट में दर्द है, उनको संकट है, क्योंकि संकट पठती पठतः हनुमान चालीसा संकट के वक्त वो पढ़ते हैं ताकि संकट दूर हो जाए। तो बहुत बड़ा अगर कोई धार्मिक होगा, ये 1.5 आंख वाले बाबा नहीं, ये तो धार्मिक नहीं है, इनको ज्ञान नहीं अपने धर्म के बारे में, ये कुछ से कुछ बकते रहते। हमने उनको जवाब भी दिया, भी नमाज के बारे में टिप्पणी की थी उन्होंने। तो गुरु पंडित जिनको बोलते हैं, पंडित मतलब जो शास्त्रों का ज्ञानी होते हैं वो पंडित। तो बड़े अगर गुरु है तो वो संकट के वक्त में पढ़ते हैं क्या हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्यों लोक उजागर। मुमकिन है उनके अकीदे के मुताबिक, हमारा अकीदा नहीं, उनके अकीदे के मुताबिक उनको फायदा अगर मिल गया, ठीक है, तुक्का फिट हो सकता है, कभी कभी इत्तेफाक भी हो जाता है। चलो भाई उनको संकट से मुक्ति मिल गई, लेकिन क्या उनके हनुमान चालीसा पढ़ने पर एक हर्फ पर एक लफ्ज पर कोई उनको 10 नेकी मिल सकती मरने के बाद? नहीं मिल सकती। उनको एक ही फायदा हो सकता है उनके अकीदे के मुताबिक, गारंटी नहीं है 100%, लेकिन हो सकता उनका अगर ऐसा कंसेप्ट अकीदा है तो सिर्फ उनकी परेशानी दूर हो सकती, लेकिन मरने के बाद कोई अजर नहीं। लेकिन इस्लाम में अगर आपने सूरह अलम नशरह लक पढ़कर आपने फूंक दिया, वहां पर आपने पानी पिला दिया तो दर्द भी दूर हो गया और आपको एक हर्फ पर 10 नेकी मिली, टोटल हर्फ मिला ये कितनी नेकियां मिल गई। ये निजाम, ये सिस्टम सिर्फ इस्लाम में है। अटक अटक कर कुरान पढ़िए, अटक अटक कर देख कर पढ़िए सही से। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, एक हर्फ पर 10 नेकी। दूसरी हदीस में है कि एक हर्फ पर एक अज्र, जिसका 10 गुना नेकी बढ़ा कर दिया जाएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की यही रिवायत है। लेकिन अगर कोई बंदा लाख कोशिश करता है, कुरान से मोहब्बत है, कुरान से
الفت ہے، قرآن سیکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ڈھنگ سے نہیں پڑھ پاتا ہے، اٹک جاتا ہے. الم نشرح لکا لکی، الم نشرح لکا صدرکا صدرکا صدرکا، اٹک اٹک کر ٹھیک کر کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. الم نشرح لکا صدرکا ووضعنا عنک ذرک، اس طرح پڑھتا. دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگ پڑھتے ہیں دیکھ کر. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کا یہ پڑھنا رب کو اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 10 نیکی نہیں، اب اللہ کہتا ہے کہ ان کو 20 نیکی تو ایک حرف پر. قرآن اٹک کر پڑھیں تو 20 نیکی، اور گانا اگر ڈھنگ سے گائیں تو 20 ڈنڈا. ہمارا جوان گانا بہت تیزی کے ساتھ بتا دیں گے. ابھی ایک پروگرام تھا ہمارا اسی مہینے کی 5 تاریخ کو، بس یہ واقعہ بتا کر کے ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں چونکہ حضرت والا کا بھی خطاب ہونا ہے، صدر صاحب کا، اور وقت بھی بہت ہو چکا ہے. تو میں تو اس بات کا مکلف ہوں کہ عشاء کے فوراً بعد پروگرام شروع کیجئے. جہاں بچوں کا پروگرام ہوتا ہے وہ مغرب تا عشاء بچوں کا پروگرام کیجئے، اور مغرب عشاء کے فوراً بعد پروگرام شروع کر دیجئے، اور 12 ساڑھے 12 تک پروگرام میں دعا کرا دیجئے. کیوں؟ یہ میرا تجربہ ہے، میں اسی پروگرام کو کامیاب مانتا ہوں. پھر آرام سے 1 بجے تک سو جائیے، اٹھ کر فجر کی نماز پڑھیے. ورنہ میرے بھائیوں 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے تک نماز دعا کر کے آتے ہیں، بستر پر لیٹتے ہیں، سب غائب. نماز نہیں پڑھیں گے تو ڈنڈا مار مار کر لال کر دیا جائے گا. باقی جلسہ اگر نہیں کریں گے تو اللہ نہیں مارے گا. نماز دیٹ از کمپلسری. یہ تو فروعی چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، بہت سارے فائدے منسلک ہیں، لیکن یہ ترتیب اگر بنائیں گے، ایک مرتبہ کر کے دیکھیے. جو لوگ جلسہ کراتے ہیں وہ اس ترتیب کو کرا کر دیکھیں، انشاءاللہ جلسہ کامیاب ہوگا. نیند بھی ہو جائے گی، دین کی بات بھی ہو جائے گی. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے، ابھی تک تو تازہ لوگ بیٹھے دیں گے، آدھے بچے تو ایک دم قبر میں چلے گئے. اب یہی اگر 1 گھنٹہ اور لیٹ ہو جائے نا، یہ آدھا مجمع بھی آدھا قبر میں لیٹ جائے گا. اس کے بعد بہت سے آدمی تو ایک دم بالکل آنکھیں پھاڑ کر ایسے ایسے کر کے ایسے کر کے دیکھتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ، زبردستی. پھر وہ تقریر سنتے نہیں، تقریر ان کو کھلانا پڑتا ہے، یہ لوگ کھاؤ. پھر جو ناظم نظامت کرنے والے ہیں وہ بھی کبھی بھیا اٹھا دو، کبھی نعت کا سہارا لیتے ہیں، کبھی نظم کا سہارا لیتے ہیں. نہیں، تازہ دم 12 بجے تک ہے، تازہ ہے دم، بالکل قابو پا سکتے نیند پر. اس کے بعد چونکہ نیند پر کسی کا زور نہیں ہے، وہ ایسا پہلوان ہے کہ منہ دھو کر کے آئیے، چائے پی کر کے آئیے، پھر تھوڑی دیر میں آ جائے گا، میں آ گیا، لو تم کو زندہ نہیں بیٹھنے دوں گا. پھر اونگنے لگ جاتے. تو وہ ایک بچہ تھا، 5 تاریخ کی بات ہے، تو وہی فضیلت قرآن پر ہی بات چل رہی تھی. ہم نے کہا کہ آج کل ہمارے بچوں کو گانا بہت جلدی یاد ہو جاتا. تو ایک آدمی بولا کہ کیسے مولانا، ہم کو قرآن بھی یاد ہے. ہم نے کہا تم کو قرآن یاد ہے؟ مجمع میں گنے چنے بچوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے، تلاوت کرنا آتا ہے، گنے چنے بچوں کو. اگر 10 بچہ ہے تو حد سے 2 بچوں کو آ جاتا ہوگا، باقی 8 بچے نہیں. تو بولا نہیں آتا ہے. ہم نے کہا کہ ابھی دیکھ لو، ابھی اندازہ ہو جاتا. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بولتا ہوں، بتاؤ یہ گانا ہے کہ نعت ہے، یہ گانا ہے کہ قرآن کی آیت ہے؟ ہم نے کہا کہ لوٹ لی محفل. تو ایک بچہ اتنا بولتے ہی انگلی اٹھا کیا بولتا؟ مولانا یہ پٹھان کا گانا ہے. 8 سال کا ہوگا، انگلی اٹھا کیسے؟ سوچا کہ مجھے نمبر دیں گے مولانا. اس کے بعد پھر ہم نے کہا اچھا گانا ہے، میں نے سوچا کہ بھئی شاید کوئی دعا ہوا ہو. بولا نہیں پٹھان کا گانا. پھر وہ آدھی لائن آگے خود ہی پڑھ دیا ہو. بولا یہ لوٹ لی محفل نہیں، یہ اس طرح ہے مولانا، ایسے کر کے. ہم نے کہا چلو بھائی. اس کے بعد ہم نے کہا کہ بے شرم رنگ. بولا یہ بھی پٹھان کا گانا. ہم نے کہا واہ کیا کہنے بچے کا، دیکھو بھائی. ہم نے کہا اچھا چلو اس میں تو بہت ایکسپرٹ ہو. نام کیا؟ بولا کہ نام سہیب ہے. ہم نے کہا بتاؤ یہ کس کا گانا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کیا بولتا؟ مولانا ہم اردو نہیں جانتے ہیں. اب بتائیے سورہ اخلاص کو اردو سمجھ رہا ہے. ہم نے کہا چلو یہ بھی نہیں معلوم، دوسرے بتا دو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بولا مولانا یہ بھی نہیں جانتے. ہم نے کہا یہ ہے دیکھو. ہم نے کہا رے اگر قرآن اٹک اٹک کر پڑھو گے تو 20 نے کیا، اور تم گانا اگر بہترین انداز میں بھی پڑھو گے نا، بہترین آواز میں، تو کان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. یہ فرق ہے
قرآن اٹک کر تلاوت کرو تو نیکی، گانا بھلے ہی شاندار آواز میں تم پڑھ کر سناؤ، گاتے رہو، بولتے رہو، تو ایک ایک حرف پر برائیاں لکھی جائیں گی، اور مرنے کے بعد وہ گانا وقتی طور پر گا کر تم لوگوں کو خوش کر دو گے یا سن کر اپنے کان کو خوش کر لو گے، لیکن کل قیامت میں عذاب سے تمہیں زد میں آنا ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اپنے قرآن سے اور اپنے مدرسوں سے اپنے بچوں کو جوڑیے، اپنے مدرسوں کی طرف خاص توجہ کیجیے۔ ہم لوگ ہی اپنے مدرسوں سے اپنے دینی کام سے رشتہ توڑ لیتے ہیں تو اللہ ظالم بادشاہ کو کبھی کبھی مسلط کر دیتا۔ اسی لیے ہم اپنے اعمال کو سدھاریں۔